أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومع ذلك فقد احتاج الصحابة في كثير من المسائل أن يلجأوا إلى القياس والرأي. بات چل رہی تھی کہ صحابہ کے سامنے جب مسئلہ پیش آتا تھا تو صحابہ کا انداز کیا تھا، آپ کیا طریقہ اختیار فرماتے تھے جواب دینے کے سلسلے میں. تو گزر چکی بات، سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ قرآن مجید سے جواب دیا جائے. اگر اس مسئلے کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے تو اس کے ذریعے دیا جائے، نہیں ہے تو پھر حدیث کے ذریعے دیا جائے. پھر پوری کوشش کرتے تھے کہ اس سلسلے میں اگر کوئی روایت موجود ہے تو پھر اس کو سامنے رکھ کر جواب دیا جائے. اور روایت تلاش کرنے میں پھر اپنے سے ادنا درجے کے صحابی سے بھی اگر پوچھنا پڑتا تو یہ پھر بڑے صحابہ اس سے عار اور شرم محسوس نہیں کرتے تھے، وہ اس سے پوچھ لیا کرتے تھے. اس کی مثالیں کل گزر چکی. لیکن ایسے بہت سارے مسائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمتیں نازل ہوں ان پر، ان کو بہت سارے ایسے مسائل پیش آئے جن کا جواب نہ قرآن مجید میں موجود تھا نہ احادیث کے اندر اس کا جواب موجود تھا. ایسے نئے مسائل پیش آئے کہ حدیث بھی اس سے خاموش ہے اور قرآن مجید بھی اس سے خاموش تھا. تو اس کیس میں یہ صحابہ بھی مجبور ہو گئے قیاس کرنے کی طرف، قیاس اور اجتہاد کی طرف. انہوں نے پھر خوب غور کیا اور اجتہاد کیا، اور اجتہاد کے بعد قیاس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا. تو اب اس اجتہاد کے سلسلے میں بعض صحابہ، بسا اوقات وہ صحابہ کا اجتہاد آپس میں مختلف بھی ہو جاتا تھا. کسی کا اجتہاد کچھ کہتا تھا اور کسی کا اجتہاد اس کے خلاف ہوتا تھا. یہ وجہ تھی جس وجہ سے صحابہ میں اختلاف ہو گیا. یہ ہم نے شروع میں عنوان یہی باندھا تھا نا کہ جب قرآن ایک، حدیث ایک، شریعت ایک، تو پھر کس وجہ سے یہ صحابہ کے درمیان بھی، تابعین کے درمیان بھی، اماموں کے درمیان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو سبب سامنے آ گیا. جب کسی مسئلے میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے جس میں اس مسئلے کے سلسلے میں نص خاموش ہو، نہ قرآن میں اس کا حکم موجود ہے نہ حدیث میں اس کا حکم موجود ہے، پھر صحابہ کو ضرورت پڑی کس چیز کی؟ قیاس کی. پھر ایسے مسائل میں جب صحابہ نے، تابعین نے، اماموں نے قیاس کیا تو پھر اس قیاس، بسا اوقات قیاس میں اختلاف ہو گیا، اجتہاد میں اختلاف ہو گیا. تو اس اجتہاد کے اختلاف کی وجہ سے پھر یہ صحابہ کے درمیان، اماموں کے درمیان اور تابعین کے درمیان اختلاف ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ بعض مسائل میں نصوص ہی موجود نہیں ہوتی تھی. اور اگر نص موجود بھی ہو تو اس میں کئی احتمالات موجود ہوتے تھے، بسا اوقات متعارض نصوص موجود ہوتی تھی. بعض نصوص سے معلوم ہوتا ہے، سمجھے، مثال کے طور پر فاتحہ اور امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے. بعض سے معلوم ہوتا تھا امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہی نہیں ہے. اب یہ تعارض، اب کس کے اوپر عمل کیا جائے؟ پھر یہ ہمارے پیارے، ہمارے بڑے، ہمارے مجتہد حضرات یہ غور کرتے، اس میں اجتہاد کرتے اور حدیث کا معنی بیان کرتے، سمجھے. تو اس میں پھر غور کے نتیجے میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا. خیر، یہ وجوہات تھی صحابہ، تابعین اور اماموں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گیا اس کی، کہ واضح اور صریح نص جب موجود نہیں ہوتی تھی
پھر انہیں کیا ہوتا تھا، پھر ان کو اجتہاد کا سہارا لینا پڑتا تھا، اور اجتہاد ہر ایک بسا اوقات مختلف بھی ہو جاتا تھا، اور اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا تھا۔ اس کی مثالیں بھی نیچے ذکر کر دی۔ ومع ذلك، آگے شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پہلے گزر چکا، صحابہ کرام کے سامنے جب مسئلے آتے پہلی کوشش یہی ہوتی تھی قرآن یا حدیث سے حل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقد احتاج الصحابۃ، صحابہ کو ضرورت پڑی فی کثیر من المسائل، بہت سارے مسائل میں، ان یلجؤوا الی القیاس والرأی، کس چیز کی ضرورت پڑی؟ قیاس اور رائے کی۔ وہ مجبور ہو گئے قیاس اور رائے کی طرف، کیوں؟ کیونکہ ان کو اس مسئلے میں کوئی نص ملی ہی نہیں، نہ کوئی آیت ملی، نہ کوئی روایت ملی۔ اب حکم تو بیان کرنا ہے، آیت ہے نہیں، روایت ہے نہیں، پھر انہوں نے اجتہاد کا سہارا لیا۔ تو اس اجتہاد کے سلسلے میں وربما وقع بینہم اختلاف، پھر ان کے درمیان اس اجتہاد کی وجہ سے اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں اجتہاد ہوتا تھا؟ لاختلاف الانظار، کیونکہ اجتہاد ہر ایک کا مختلف ہوتا تھا۔ اجتہاد ہر ایک غور کرتا تھا، اور غور کرنے کے بعد نظر مانا غور کرنا، اجتہاد کرتا تھا، خوب غور کرتا تھا، پھر اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرتا تھا، اور پھر بسا اوقات اس اجتہاد میں اختلاف ہوتا تھا۔ یہ وجہ بن جاتی تھی اختلاف کی۔ مثال کے طور پر فمثلا لم یجدوا نصا، مثال کے طور پر لم یجدوا نصا، صحابہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اس کے ورثہ میں دادا موجود ہیں اور بھائی موجود ہیں، تو اب وارث دادا بنے گا یا بھائی بنیں گے یا دونوں کو ملے گا؟ تو اس سلسلے میں جب انہوں نے غور کیا، ان کو کوئی نص نہیں ملی، نہ یہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں اس کا حکم بیان کیا گیا۔ لم یجدوا نصا، انہوں نے نص نہیں پائی اس سلسلے میں، فی ان الجد یحجب الاخوة فی المیراث او لا یحجب، کہ دادا حاجب بن جائے گا بھائیوں کے لیے میراث میں، یعنی بھائیوں کو روک دے گا وراثت لینے سے، او لا یحجب، یا ان کے لیے حاجب اور رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس سلسلے میں نہ نص قرآن کی شکل میں موجود، نہ حدیث کی شکل میں موجود، قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش، ذکر ہی نہیں، یہ حکم ہی بیان نہیں کیا۔ اب یہ مجبور ہو گئے صحابہ قیاس کرنے کی طرف، پھر فذهب جمع کبیر من صحابہ میں سے جو کبیر یعنی بڑے بڑے صحابہ کی ایک جماعت اس بات کی طرف چلی گئی، جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور معاذ بن جبل رضی اللہ، اور اس کے علاوہ بھی کبیر بڑے بڑے صحابہ اس بات کی طرف چلے گئے، الی ان الجد یحجب الاخوة، کہ دادا حاجب اور رکاوٹ بن جائے گا بھائیوں کے لیے، یہ ان کو روک دے گا وراثت لینے سے۔ کیا معنی؟ اگر ورثہ میں صرف دادا اور بھائی ہی موجود ہوں، دادا وارث ہوگا، بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ ان کو روک دے گا۔ یہ انہوں نے حکم بیان کر دیا، لیکن اب دلیل بھی تو چاہیے، بغیر دلیل کے تو حکم ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا بغیر دلیل کے۔ اس طرح تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، نہ، قول وہی معتبر ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل ہو۔ تو کون سی دلیل شرعی موجود تھی ان کے پاس؟ تو ان کے پاس جو دلیل شرعی موجود تھی وہ تھی قیاس، کیونکہ قرآن بھی موجود نہیں، اس سلسلے میں روایت بھی موجود نہیں۔ تو واستدلوا علی ذلک، انہوں نے اس مسئلے پر دلیل پکڑی ان بڑے بڑے صحابہ نے، بقولہ تعالی، قرآن مجید کی اس آیت سے جو اللہ تعالیٰ نے حکایتاً عن یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات حکایت کرتے ہوئے بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے
یوسف علیہ السلام کا قول جو حکایت کرتے ہوئے بیان فرمایا، اس سے دلیل پکڑی ہے، اس قول سے انہوں نے۔ وہ کون سا قول تھا یوسف علیہ السلام کا؟ واتبعت ملت آبائی، قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے اتباع کی، میں نے پیروی کی اپنے آبا کے دین کی۔ اور آبا کون سے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی میں نے پیروی کی۔ اب آپ دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کے والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد اور یعقوب علیہ السلام تھے، تو حضرت اسحاق تو دادا اور ابراہیم علیہ السلام یہ تو پردادا تھے، اور ان دونوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جگہ میں اب فرمایا، والد فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ دادا کے اوپر بھی باپ کا اطلاق ہو سکتا ہے، دادا بھی باپ ہی ہے۔ اس حال سے یہ معلوم ہو گیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آبا میں کس کو شمار کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ دادا کو بھی باپ ہی کہہ رہے ہیں، والد ہی کہہ رہے ہیں۔ تو جب دادا کے اوپر والد کا اطلاق ہو گیا تو دادا بھی باپ بن گیا، تو باپ والا حکم ملنا چاہیے دادا کو، یہ بھی باپ ہی قرآن مجید کی سائد سے معلوم ہوا۔ تو جب یہ باپ ہے تو ایک طرف والد موجود ہو، دوسری طرف بھائی موجود ہو، تو بالاجماع والد وارث ہوگا، بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے اس میں غور کرنے سے، اجتہاد کرنے سے معلوم ہوا دادا بھی تو باپ ہی ہے، وہ بھی تو والد ہی ہے۔ تو جب وہ بھی والد ہی ہے تو جیسے والد کے ہوتے ہوئے بھائی محروم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دادا کے ہوتے ہوئے بھی وہ محجوب اور محروم ہو جائیں گے۔ دادا وراثت لے جائے گا، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ نکلا، یہ بڑے بڑے صحابہ نے نکالا، کیونکہ اس آیت میں حیث جعل ابراہیم، یوسف علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو ابن، والد کہا، حالانکہ وہ تو والد نہیں تھے، تو دادا پر دادا تھے، ان کو والد کہا۔ تو معلوم ہوا دادا بھی باپ ہی ہے، پر دادا بھی باپ ہی ہے۔ جب یہ باپ ہی ہے تو باپ کے ہوتے ہوئے تو بھائی محروم ہو جاتے ہیں، تو پھر دادا اور پر دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائیں گے، تو وہ وراثت لے جائیں گے، بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کی رائے اور ان کا اجتہاد یہی تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سید المفسرین فرماتے ہیں، سنو میری بات، یرثنی ابنی دون اخوتی، اگر خدا نخواستہ میرا انتقال ہو جائے تو ایک طرف میرا پوتا موجود ہو، دوسری طرف بھائی موجود ہو، تو کون وارث ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے بیٹے کا بیٹا یعنی میرا پوتا میرا وارث ہوگا۔ یعنی دادا کا وارث کون ہوگا؟ پوتا، بھائی نہیں۔ مان لیں کہ عجیب بات، پوتا میرا وارث بنتا ہے، اگر میں مر جاؤں تو پھر پوتا مر جائے تو میں پوتے کا وارث کیوں نہیں بنتا؟ بھائیوں کے ہوتے ہوئے پوتا میرا وارث بن رہا ہے، تو اگر خدا نہ خاصا پوتا فوت ہو جاتا ہے تو بھائیوں کے ہوتے ہوئے میں بھی تو اس کا وارث ہوں۔ یہی تو قیاس ہے۔ یہ قیاس کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں جس میں نص موجود نہیں ہوتی تھی، کیسے بڑے بڑے صحابہ بھی قیاس فرما رہے ہیں۔ نبی تو اب آنا نہیں، اور وہی تو نبی کے اوپر آتی ہے، تو وہی بھی نہیں آنی، تو پھر جب نبی بھی نہیں آنا، وہی بھی نہیں آنی، تو یہ شریعت تو ہماری قیامت تک کے لیے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ قیاس سے فیصلہ ہوگا، اور قیاس کا حجت ہونا بھی قرآن و حدیث سے فیصلہ۔ لیکن انہوں نے قیاس کیا۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی، ابن عباس فرماتے ہیں یرثنی ابنی، میرے بیٹے کا بیٹا میرا وارث بنتا ہے، دون اخوتی، میرے بھائی نہیں۔ ایک طرف بھائی موجود ہیں اور دوسری طرف میرے ورثہ میں میرے پوتے موجود ہیں، تو بالاجماع پوتا وارث ہوگا، بھائی نہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر پوتے کا انتقال ہو گیا تو میں موجود ہوں، یعنی دادا اور بھائی، تو میں وارث ہوں گا۔ وہ کیوں؟ جب بھائیوں کے ہوتے ہوئے پوتا میرا وارث بن رہا ہے، تو بھائیوں کے ہوتے ہوئے میں پوتے کا وارث کیوں نہیں بن رہا؟ یہ قیاس کیا
عبداللہ ابن ولا ارث انا ابن ابنی، میں کیوں وارث نہیں بنتا اپنے بیٹے کے بیٹے کا؟ جب وہ میرا وارث بن رہا ہے میرے انتقال کی صورت میں بھائیوں کے ہوتے ہوئے، تو اس کے انتقال کی صورت میں کیوں نہیں وارث بن رہا بھائیوں کے ہوتے ہوئے؟ تو وحاصل قیاسی ہی، ان کے قیاس کا نکل آیا ان الحفیدہ یعنی پوتا ان کا حاجبا، اگر وہ حاجب اور رکاوٹ بن جاتا ہے بھائیوں کے لیے، اس کے ہوتے ہوئے بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی، فقط ذالک ينبغي، یہی ہے حاجبا لهم، وہ بھی بھائیوں کے لیے وارث بنے۔ تو ان کی رائے بھی یہی تھی، دادا کے ہوتے ہوئے بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب ان کا اجتہاد اور ان کا قیاس یہ کہتا تھا۔ دوسری طرف وکان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود، زید اور ان کے علاوہ صحابہ کرام، یقاسمون الجد مع الاخوہ، وہ کہتے تھے کہ دادا اور وہ بھائیوں کے ساتھ وارث ہوگا، یعنی دونوں کو ملے گا، دادا کو بھی بھائیوں کو بھی۔ یہ تفصیل آپ سراجی میں پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے نا، یہ آگے پوری تفصیل آ رہی ہے مقاسمۃ الجد میں۔ وقد ورد فی قیاس، اب یہ اختلاف دیکھو صحابہ میں، اور بڑے بڑے صحابہ میں اختلاف ہو گیا، سمجھے؟ تو اس لیے اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف تو اماموں کے درمیان میں بھی ہو جاتا ہے، صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف ہو گیا تھا، سمجھے؟ دلیل کی بنیاد پر اگر اختلاف ہو جائے وہ کوئی بری بات نہیں۔ حضور میں اختلاف امتی رحمت آپ کے سامنے آ گیا، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر گالیاں دینا شروع کر دینا، مناظرے شروع کر دینا، چیلنج دینا شروع کر دینا، سمجھے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ صحابہ میں نہیں تھی، یہ اماموں میں نہیں تھی۔ تو دوسری طرف بات نکل جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا اس وجہ سے اختلاف، یہ سبب کا اختلاف کا مسئلہ قرآن میں بھی موجود نہیں، حدیث میں بھی موجود نہیں، اب ظاہر ہے اس پیش آ گیا، ایک تو دادا موجود ہے تو بھائی موجود ہے، وارث کون ہوگا؟ قرآن حدیث میں موجود نہیں، مجبور ہو گئے قیاس اور اجتہاد کی طرف۔ تو بڑے بڑے صحابہ کا اجتہاد ایک طرف، اور دوسری طرف بھی بڑے بڑے کنش ابن مسعود جیسی شخصیت، ان کا قیاس دوسری طرف تھا۔ وقد ورد في قياسهم قصة لطيفة للإمام أبي حنيفة، ایک بڑا عجیب اور لطیف قصہ بھی اس سلسلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رویت کی بعض مسانیدی ہی، ان کی بعض مسانید میں روایت کیا گیا ہے اسی سلسلے میں، دادا وارث ہوگا یا بھائی؟ اور فرماتے ہیں نور دوحال نفعیہ، ہم نفع کے لیے اس قصے کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے لگے ابو حنیفہ رحمہ اللہ كان عند جعفر بن محمد الصادق رحمہ اللہ بالمدینہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر بن صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مدینہ طیبہ میں، تو ہشام ابن حکم بھی وہاں موجود تھا۔ یہ بڑا غالی قسم کا شیعہ تھا، اور شیعوں کا بھی ایک بہت ہی جو کہنا چاہیے کہ غالی شیعہ جو ہیں وہ ان کا ایک فرقہ ہے امامیہ، تو یہ امامیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا ہشام ابن حکم۔ اس نے چھیڑا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ایسے چھیڑا کہ کہنے لگا جعفر ابن صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، یبن رسول اللہ، اے اولاد رسول، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، هذا ابو حنیفہ تھا، یہ ابو حنیفہ ہے، صاحب القیاس، قیاس والے ہیں، یہ بڑے قیاس کرتے ہیں۔ ثم قال له، تو حضرت جعفر نے فرمایا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، من این اخذت القیاس، قیاس آپ نے کہاں سے لے لی ہے؟ قیاس کی دلیل آپ نے کہاں سے لی ہے؟ فقال له، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا، من قول علی بن ابی طالب وزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان دونوں سے قیاس لیے، ان کے قول سے میں نے قیاس کیا ہے، انہوں نے بھی قیاس کیا تھا نا، وہی میری دلیل ہے کہ قیاس حجت ہے۔ اچھا، ان دونوں نے کب قیاس کیا؟ حین شاورہما عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، جب
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے مشورہ فرمایا اسی مسئلے میں، فی الجد مع الاخوہ، دادا بھائیوں کے ساتھ ورثہ میں موجود ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ حضرت عمر پر ظاہر نص موجود نہیں تھی، انہوں نے مشورہ فرمایا ان دونوں سے۔ فقال له علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ وجہ فرمانے لگے ارأیت یا امیر المؤمنین، امیر المومنین آپ دیکھیے، لو ان شجرۃ، اگر ایک درخت موجود ہو، ان شعب منہا غصن، اس سے ایک ٹہنی نکلے اس درخت کے اندر سے، ثم شعب من الغصن غصنان، پھر اس ٹہنی سے دو ٹہنیاں اور نکل آئیں، درخت سے ایک ٹہنی نکلی، اس ایک ٹہنی سے دو ٹہنیاں اور نکل آئیں، تو اب آپ فرمائیے ایہما اقرب الی احد الغصنین، ان دونوں میں سے، یہ جو دونوں میں سے ایک ٹہنی نکلی ہے، یہ کس ٹہنی کے زیادہ قریب ہے؟ اصاحبہ الذی خرج منہ، کیا یہ اس ٹہنی کے زیادہ قریب ہے جس سے یہ نکلی ہے، اس کے زیادہ قریب ہے، ہمیشہ جارا، یا جو وہ درخت ہے، جو اصل بنیاد ہے درخت ہے، یہ اس کے زیادہ قریب ہے، یہ اپنے ساتھی شاخ کے زیادہ قریب ہے یا درخت کے زیادہ قریب ہے؟ سمجھے یہ کیا ہے؟ یہ قیاسی تو فرمایا ہے، اور کیا ہے؟ مسئلہ پوچھا گیا تھا دادا بھائیوں کے ساتھ وارث بنے گا یا نہیں بنے گا، جواب حضرت علی کرم اللہ وجہ قیاس کی شکل میں دے رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس قیاس کو قبول بھی فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا قیاس حجت ہے، اتنے بڑے بڑے حضرات نے اس کو حجت مانا ہے۔ سمجھے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا مقصد یہ تھا کہ جب دو ٹہنی، درخت اس سے ایک ٹہنی، اس ایک ٹہنی سے دو ٹہنی ہے، سمجھے؟ تو اب آپ دیکھ لیں، اب یہ جو دو ٹہنیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو دو ٹہنیاں، بیچ میں جو ایک ٹہنی ہے وہ باپ ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، ایک ٹہنی نکلی وہ بن گئی باپ، پھر اس ایک ٹہنی سے دو ٹہنیاں نکلی، باپ کا ایک بیٹا ہے جو اس مرنے والے کا بھائی ہے، اور باپ کا ایک باپ ہے۔ اب اسی ٹہنی سے دو ٹہنیاں نکل رہی ہیں نا، بیٹے کا انتقال ہوا، اس بیٹے سے ایک ٹہنی، یہ درخت ہے، اس سے ایک ٹہنی نکلی باپ، اس کا باپ ہے نا اسی کا، تو اب یہ جو ٹہنی ہے اس سے دو ٹہنیاں نکلی، ایک اس باپ کا باپ ہے اور دوسرا اس باپ کا بیٹا ہے جو مرنے والے کا بھائی ہے، تو اب یہ دونوں ٹہنیاں اس باپ سے ہی نکل رہی ہیں۔ اب آپ فرمائیے کہ یہ ایک ٹہنی دادا والی، یہ کس کے قریب ہے؟ ساتھی ٹہنی کے قریب ہے یا مرنے والے کے درخت کے قریب ہے؟ تو اشارہ تھا یہ دونوں برابر ہی ہیں، دونوں اس ایک ہی ٹہنی سے نکل رہے ہیں، وہ اس کا باپ ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے، تو دونوں برابر ہیں، تو پھر دونوں کو ملنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا اپنے قیاس کے ذریعے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لو ان جدولا، اگر ایک نہر ہو، انبعث فیہا ساقیۃ، اس سے ایک نالی نکلے ویسے، ثم انبعث من الساقیۃ ساقیتان، پھر اس ٹہنی سے، پھر اس نالی سے دو نالیاں اور نکلیں، ایہما اقرب، اب ان میں سے جو ان دو ٹہنیوں نالیوں میں سے جو ایک نالی ہے، اس کے قریب کون سی نالی ہے؟ احدى الساقتين اقرب الى صاحبها، یہ جو دو نالیاں ہیں ان میں سے جو ایک نالی ہے، اس کی ساتھی نالی اس کے زیادہ قریب ہے یا وہ بڑی نہر اس کے قریب ہے؟ تو اشارہ تھا وہی بات دوسرے انداز میں کہہ دی، بیٹے کا باپ، وہ ایک نالی نکل آئی نہر سے وہ باپ، اور اس ایک نالی سے آگے دو نالیاں نکل آئیں، ایک اس کا بیٹا اور ایک اس کا باپ، تو دونوں برابر ہیں، دونوں کو ملنا چاہیے۔ یہ دونوں کے قیاس جب تم فروغ ہو کے سنے تو فأمسك عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی الجد والاخوہ، دونوں کے بارے میں فیصلہ فرما دیا اور دونوں کو وراثت دے دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے فہذا علی بن ابی طالب، یہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی ہستیاں ہیں،
اور کون سا ان دونوں نے قیاس فرمایا حضرت عمر کے سامنے، وہ ان دونوں سے بھی بڑی ہستی ہے، ان دونوں کا قیاس کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکیر نہ فرمانا بلکہ اس قیاس کو قبول کر لینا، یہ دلیل ہے کہ قیاس حجت ہے۔ یہ بات جب حضرت جعفر نے سنی تو فسکر جعفر رحمہ اللہ عنہ، وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وحاصل کل من التمثیلین، ان دونوں قیاسوں کا، دونوں مثالوں کا خلاصہ یہی نکل آیا ان الجد والاخ متساویان فی القرب الی المیت، دادا اور بھائی دونوں میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرب میں دونوں برابر ہیں۔ جب دونوں برابر ہیں تو پھر کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، لہذا فیشارکان فی المیراث، یہ دونوں میراث میں اور وراثت میں بھی دونوں شریک ہوں گے، قیاس سے ثابت کر دیا۔ اب ان کا قیاس کچھ کہہ رہا ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قیاس کچھ کہہ رہا ہے، ان کا اجتہاد کچھ کہہ رہا ہے، ان کا اجتہاد کچھ کہہ رہا ہے، اسی وجہ سے اختلاف ہو۔ واضح مسئلہ نص میں موجود نہیں تھا، قیاس اور اجتہاد کیا اور اجتہاد مختلف ہو گیا، اختلاف ہو گیا، مثال ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسری مثال، مسئلہ قرآن اور حدیث میں نص میں موجود نہیں تھا، یا اگر موجود بھی تھا تو مسئلہ ذرا مبہم تھا، اس کے ذریعے فیصلہ مشکل تھا، تو پھر قیاس کی وجہ سے نص کی وضاحت ہو گئی اور قیاس اور اجتہاد کی وجہ سے فیصلہ کیا۔ سمجھے؟ اب دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سورب بن زید بیلی رحمہ اللہ سے، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے استشارہ، مشورہ فرمایا، فی الخمر یشربها الرجل، کہ کسی آدمی نے شراب پی لی ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فقال له علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ نرا، ہمارا خیال تو یہی ہے، ان تجلدہ 80، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ وہ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اجتہاد کیا، قیاس فرمایا، فرمایا دیکھو بات یہ ہے، فإنه اذا شرب، جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو سکیرا، شربا سکیرا، شراب پیے گا تو نشے میں آ جائے گا، وَإِذَا سَكِرَ، اور جب وہ نشے میں آ جائے گا تو ہذا، پھر اوٹ پٹانگ بولنا شروع کر دے گا، پھر بکواس شروع کر دے گا، اس وقت نشے میں ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی منہ سے کیا نکل رہا ہے، تو جب اوٹ پٹانگ شروع کرے گا، وَإِذَا هَذَا، جب اوٹ پٹانگ شروع کرے گا تو اس طرح کسی پر تہمت بھی لگا دے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی پر تہمت لگائی جائے تو اس کی سزا 80 کوڑے بیان کی ہے، اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ او کما قال، اسی طرح کی کوئی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی، فجلد عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی الخمر 80، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر شراب میں 80 کوڑے کی سزا دی۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک اشکال ہے، آج تک یہ اہل حدیث اور غیر مقلد حضرات یہی بات نقل کر کے اشکار کرتے ہیں، دیکھو یہ تو قیاس ہے، نص تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں ایسی سزا دی جاتی ہے شرابی کو؟ قیاس کے ذریعے تو اس طرح کا حکم جس میں اتنی سخت سزا ہو وہ نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر یہ اشکالات کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِثْبَاتَ الْحَدِّ بِالْقِيَاسِ، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو بات ابھی آپ کے سامنے ذکر آئی ہے، یہ کم علمی کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے شاید شراب والی حد کے اندر کوئی نص موجود نہیں ہے، لہذا قیاس کے ذریعے ہم نے حد ثابت کی ہے۔ یہ ہمیں اپنی کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، واقعہ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِثْبَاتُ الْحَدِّ بِالْقِيَاسِ، یہ شراب والی حد کا ثابت کرنا قیاس کے ذریعے نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور کے دور میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا، شراب پی تھی کسی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بھی دی تھی اسے۔ تو اس نص سے، اس حدیث سے اس کی حد ثابت ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا ثَبَتَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سزا ثابت ہے، یہ حد حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کیا؟ ضرب 40، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے لگوائے تھے شرابی کو۔ اب سوال، 40 حضور لگا رہے ہیں، علی فرما رہے ہیں 80، اور جو حضرت عمر بھی 80 لگا رہے ہیں، تو کیا حدیث کے خلاف عمل ہے؟ سمجھے؟ یہ بھی دیکھیں نا، اب ہمیں کم فہمی، کم علمی کی وجہ سے اور ہم صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو حدیث کو چھوڑ کر کے اس پر عمل کر لیں۔ نعوذ باللہ۔ میں تو ایسے اشکال کرنے والوں پر، ایسے اعتراض کرنے والوں پر اور ان کی جرت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ یہ عجیب بات کرتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ میرے اوپر یا آپ کے اوپر یہ غیر یہ بکر پر الزام نہیں لگ رہا، یہ الزام حضرت علی پر لگ رہا ہے۔ یہ نعوذ باللہ حضرت، کیا ان کو دین کا نہیں پتا تھا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی ہے 40؟ انہوں نے کیوں 80 لگائے؟ ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا؟ یہ حدیث کا اگر پتا تھا تو کیا، میرا مطلب ہے اگر چلو نہیں بھی پتا، کوئی بتانے والا موجود نہیں تھا، صحابہ کی موجودگی میں یہ کام ہوا، اور اگر پتا تھا تو کیا وہ تقوی والے نہیں تھے؟ وہ تو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ پڑھ رہا تھا، بعض علماء نے لکھا اگر صحابہ کو یہ پتہ چل جاتا کہ ہم سارے اپنی جانیں قربان کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 1 سیکنڈ بڑھ جائے گی، تو سارے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ وہ خون دینے والے تھے، وہ چوری کھانے والے مجنو نہیں تھے، سمجھے؟ ان کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، روایت موجود ہو اور وہ اپنی رائے کے اوپر عمل کریں۔ ایسا کرنے والا تو فاسق ہو جاتا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ فاسق تھے؟ ایک تو عاشرہ مبشرہ، جنت کی خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں ان کو، عشرہ مبشرہ میں یہ نہیں تھا۔ بات یہ تھی، اب میں یہ اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کیسے جرت ہو جاتی ہے اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا، کیا تم ان سے زیادہ تقوی والے آگے؟ کیا تم ان سے زیادہ حدیثیں جاننے والے آگے؟ کیا تم ان سے زیادہ حدیثیں سمجھنے والے آگے؟ تو شرم بھی آنی چاہیے یار۔ مجھے ایک کال آئی، میں جامع شفیع دفتر بیٹھا ہوا تھا، تو انہیں کہنے لگے ابھی شاہد صاحب بول رہے ہیں؟ میں جی بول رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں فرمائیے۔ کہنے لگے کہ آپ سے ایک مسئلے کے اوپر مناظرہ کرنا ہے۔ مناظرہ کون سا مسئلہ؟ کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں؟ تو اور یہ مناظرہ بھی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوگی، باقاعدہ ویڈیو بنے گی، 500 حضرات بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی موجودگی میں مناظرہ ہو، تو بہت اچھے۔ تو وہ تھا اہل حدیث۔ تو میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، 3 نہیں ہوتی، 3 ایک ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ تھا۔ حضرت تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو کہا یہ عمر کا فیصلہ۔ میں کہا انا للہ و انا الیہ۔ میں کہا تم نے یہ نام کیسے لیا ہے عمر کا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تو ایسے نام لے رہے ہو جیسے تمہاری پچھلی، تمہاری ساتھ والی گلی کے اندر رہنے والا تمہارا دوست ہوتا ہے یا تمہارا کوئی ملازم ہوتا ہے۔ شرم آنی چاہیے، کم از کم عزت سے تو نام لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلے کیے ہیں؟ کیا حضور کے دور میں طلاقیں نہیں ہوتی تھی؟ صحابہ، اور خالی حضرت عمر نے نہیں یہ فیصلہ فرمایا، صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، صحابہ کا اجماع ہوا، صحابہ نے انکار نہیں کیا، تو کسی بھی صحابی کو بات کا نہیں پتا چلتا تھا۔ نعوذ باللہ سارے کے سارے صحابہ وہ بے دین تھے، یا نعوذ باللہ کیا انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا؟ حدیثیں چھوڑ دی؟ تو بات سمجھ میں آنے والی کرو یار۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہی تو فیصلہ کرنا ہے کہ اب دین عمری پر چلنا ہے یا دین نبی پر چلنا ہے۔ اتنی بد اخلاقی۔ میں نے کہا یار میری بات سنو، تم مناظر اسلام بنے تو تمہارا مناظرہ ہوگا مناظر اسلام کے ساتھ، تو میرا مطلب ہے کہ کوا اگر وہ باز کی چال چلنا شروع کر دے تو وہ پھر باز نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے؟ کوا کوا ہی رہتا ہے۔ اور اتنی زیادہ، اب دیکھو نا، حضرت علی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی ہستیاں، ان کے بارے میں کچھ سخت جملہ بولنا، سمجھیں گے، یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیں تو دادا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے جنگ میں مخالف کی سب سے قیمتی چیز لی جاتی ہے، اور سب سے قیمتی چیز مومن کی ایمان ہوتی ہے، اس کے زوال ایمان کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ اللہ سے جنگ شروع ہو گئی، جنگ ہوتی ہے نا تو کسی کی انگلی نہیں کاٹے گا، کان بھی نہیں کاٹے گا، کیا کاٹے گا؟ اس کی گردن کاٹے گا، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر میں سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، اور مومن کے اندر سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ کیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو صحابہ کو بھی ایسے جیسے کچھ درجہ ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں دی گئی، سیدھا ڈائریکٹ حدیث، قرآن اور حدیث، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ فلسفہ تو صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ منکر حدیث تھوڑی ہے، لیکن جس کیس میں نفس موجود ہی نہیں ہے، جیسے آپ نے دیکھ لیا یہ مسائل جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، نفس موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اس کیس کے اندر قیاس نہیں کرنا انہوں نے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں دینی؟ اتنے بڑے بڑے اماموں کو، پھر صحابہ کو ان کے سامنے نہیں دینی۔ اس لیے الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو گئی، بات چل رہی تھی، یہ شراب کے کوڑوں کی سزا حدیث سے ثابت ہے۔ کون سی حدیث؟ حضور نے 40 کوڑے لگائے، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ پھر انہوں نے 80 کیوں لگا لیے؟ وجہ یہ تھی، صحابہ کے سامنے یہ بات تھی کہ جو کوڑا لگا تھا نا اس کو، شرابی کو، اس کے دو کنارے تھے، دو طرفیں تھی، اب وہ مارے تو 40 ہی، لیکن وہ دو دو کوڑے لگ رہے تھے، کیونکہ اس کی دو طرفیں تھی، اور بنالین یا دو جوتوں کے ساتھ کوڑے مارے گئے، وہ دو تھے۔ اب یہ دیکھو ضربیں کتنی پڑی، وہ تو 40 تھی، لیکن اگر یہ دیکھو وہ تو ڈبل ڈبل لگ رہی تھی، ڈبل لگ رہی تھی، تو پھر وہ 80 بن گئے۔ تو اب ہم ان کو دیکھیں، دو کو دیکھتے ہوئے 80 کا فیصلہ کریں، یا یہ وہ کٹھے کٹھے مار رہے تھے تو پھر 40 ہی لگائیں اگر اس کی ایک طرف ہو تو کیا کریں؟ تو اس وجہ سے اب یہ اشکال پیدا ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے اندر جو دو احتمال تھے، قیاس کے ذریعے ایک احتمال کو ترجیح دے دی گئی، وہ دو کوڑے لگ رہے تھے ایک وقت میں، ٹھیک ہے، تو گویا کیا ہو گئے؟ 80 ہی ہو گئے۔ قیاس کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ 80 ہی لگنے چاہیے۔ حدیث میں جو دو احتمال ہیں تو وہ حدیث ہی سے اس شرابی کی سزا ثابت ہو رہی ہے۔ قیاس کے ذریعے جو دو مطلب نکل سکتے تھے، دو جہتیں نکل سکتی تھیں، اس کو ختم کیا، سمجھے، اور ایک جانب کو ترجیح دے دی، یہ کام ہوا، کہ ورنہ یہ سزا تو نفس سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، حضور کے دور میں معاملہ پیش آ چکا ہے۔ فالقضیۃ التی عرضت علی الصحابۃ، تو صحابہ پر جو معاملہ پیش آیا تھا، صحابہ کو تو پتہ تھا حدیث اس بارے میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس پر، لیکن ان کے سامنے معاملہ یہ پیش آیا، هل يعتبر عدد الضرب 40، ایک وقت میں کوڑے تو 40 ہی مارے نا، 40 ضربیں ماری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اعتبار کیا جائے، او 80، یا جو ضربیں تو 40 کرنی، لیکن کوڑے کٹھے کٹھے دو پڑ رہے تھے، کیونکہ اس کی دو طرفیں تھی، تو پھر ایک طرف ہو تو 80 کوڑے مارے، دو کو دیکھتے ہوئے وہ تو ڈبل تھے لہذا 80 ہو گئے، یا مارے تو 40 دفعہ، تو ضربوں کو دیکھیں یا اعلیٰ ضرب کو دیکھیں، الا تعدد الاعلیٰ، اعلیٰ کے متعدد ہونے کو دیکھیں تو 80 لگائیں، یا ضربوں کو دیکھیں تو 40 لگائیں۔ تو وما ذکرہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ذکر فرمایا، انما هو ترجیح احد الاحتمالین، حدیث میں جو دو احتمال نکلتے تھے ان میں سے ایک کو ترجیح دے دی قیاس کی ذریعے،
یہ نہیں ہے کہ قیاس کے ذریعے حد ثابت کی ہے، بات ہی غلط ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ، وقد اوضحت ذلك في تکملہ فتح الملہم، یہ جو میری کتاب ہے مسلم شریف کی شرح تکملہ فتح الملہم، یہ میں نے اس میں پوری وضاحت کی ہے اس مسئلے کی، بتوفیق اللہ سبحانہ، اللہ ہماری حاضری کو، ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرمائے۔